السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز ٹو یو اسپیشل کے ساتھ میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان پولیس میں اگر بات کی جائے تو بہت سارے افسران نے بہت ساری شہرت پائی، لیکن سندھ پولیس کے ایس ایس پی راؤ انوار کا مقام شہرت کے حوالے سے بہت منفرد ہے۔ ان کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں، ان کو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ بھی کہا جاتا ہے، وہ سندھ پولیس میں دہشت کی علامت سمجھے جاتے ہیں، کراچی میں دہشت کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ راؤ انوار کیا واقعی اتنا طاقتور ہے؟ کیا اس پر لگے تمام الزامات درست ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ راؤ انوار صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ راؤ انوار، 444 افراد کو ماورائے عدالت قتل کرنے کا الزام، انکاؤنٹر اسپیشلسٹ، دہشت کی علامت، کیا واقعی راؤ انوار اتنا خوفناک ہے؟ راؤ انوار اصل میں ہے کون؟ میرے اوپر جو 444 کا لگا ہے وہ بالکل غلط الزام ہے۔ اس میں کچھ جو ہے ہمارے اپنے پروفیشنل پولیس کی آپس میں جیلیسی تھی، اس میں مختلف سالوں کا وہ انہوں نے ریکارڈ لیا ہے کہ جب میری پوسٹنگ تھی تو اس دوران کتنے انکاؤنٹر ہوئے جو ڈائریکٹ پولیس کے ساتھ اچانک موبائل کے ساتھ جو ہے موبائل اسنیچروں کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور کار اسنیچرز کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے ٹیررزم پہ ٹیررسٹ ہیں جن کو کوئی انفارمیشن ملتی ہے اس پہ جا کے پولیس اٹیک کرتی ہے، اور اس وقت وہاں پولیس کے حالات ایسے ہوتے ہیں، اور خاص کر میرے ضلع میں جس کو چھوٹا وزیرستان کہتے ہیں، اور سوراب گوٹ ہو گیا، قائد آباد ہو گیا، شیر پاؤ کالونی ہو گئی، اس طریقے کے بہت زیادہ خراب ایریے ہوتے ہیں جہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور ہم ایک انفارمیشن لے کے اور اس پہ میری پولیس کارروائی کرتی ہے، اور میں ان کا مورال اپ کرنے کے لیے وہاں جاتا ہوں، ساتھ ان کے کمانڈر جب کھڑا ہوتا ہے آپ کا فورس کا، اور جب وہ اس چیز کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا اور میری فورس نے اچھا کام کیا، تو پھر ان کا مورال اپ ہوتا ہے اور وہ آگے اس طریقے سے کام کرتے ہیں۔ جبکہ میرے وہاں اکثر پولیس کے آفیسرز، ایون ڈی آئی جی، آئی جی، کبھی بھی میڈیا پہ آ کے یہ بات نہیں کرتے تھے کہ طالبان کا یہ ہم نے کام کیا اور یہ ایسا اچھا ورک ہوا ہے، تو وہ ڈرتے تھے، اور یا آفس سے ہی بیٹھ کے نا، کبھی آفس میں بیٹھ کے پریس کانفرنس لے کے، میں ہمیشہ موقع پہ جا کے اپنی پولیس کا مورال اپ کرتا تھا۔ اور یہ انکاؤنٹر کی غلط ہے جس کو سپریم کورٹ نے بھی، میرے پاس وہ آرڈر موجود ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ایک نام نہیں ہے 444 میں۔ کچھ بلیک میلر وکیل تھے جو کہ جسٹس ثاقب نثار کے ٹاؤٹ تھے، اور اس کے کہنے پہ نا یہ کام کیا کرتے تھے، اور مختلف جگہوں وہ انکوائریاں ان کو دیتا تھا کہ آپ ہے نا یہ چیز کریں، کہیں سے دھواں نکل رہا ہے فیکٹری سے تو یہ بھی دیکھیں، کہیں کیمیکل کا پانی ہے جا کے پتہ کریں، اور پھر وہ ہے نا سو موٹو لے کے یہ کام کرواتا تھا، وہ جا کے رپورٹ دیتا تھا فیصل صدیقی ایڈوکیٹ اور جبران ناصر نام کا آدمی جو کہ بلیک میلر ہے، جیسے آج کل اس بلیک میلنگ کے لوگوں کو کر کے اس طرح کے کیسوں میں اندر آتا ہے، وہ کبھی پشاور اے پی ایس کے جو بچے مرے ہیں 150-200 جن کو دہشت گردوں نے مارا ہے، ان کے کیس کے لیے کبھی نہیں جاتے۔ یہ صرف جاتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں کہ سنگل یہاں سے ہمیں 4 پیسے ملیں گے، بلیک میل کریں، شاہ رخ جتوئی کا کیس دیکھیں، فلانے کا کیس دیکھیں، اس کا دیکھیں، اور پھر ماڈل سے اس نے شادی کی ہے جبران ناصر نے، منشا پاشا مشہور ماڈل ہے، تو ایسے تو نہیں ہے نا یہ خرچے نکالتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ پٹیشن جو ہے سپریم کورٹ نے اس بیس پہ اڑا دی، انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے، آپ کے پاس ایک نام نہیں ہے کہ وہ کون سا آدمی تھا جس کو مارا، اس کی فیملی کا ایک ممبر کمپلینٹنٹ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے اس کو ختم کر دیا۔ تو میرے پہ اب کوئی ایسا الزام نہیں ہے، یہ صرف اپنے ملک کو بدنام کرنے کے لیے کیا گیا، اپنے ملک کو تباہ برباد کیا گیا بلا وجہ کا، اس کی کیونکہ اس میں انڈین ایجنسی را وغیرہ، کیونکہ میں نے ہر اس ٹیررسٹ اور دہشت گرد تنظیم کے خلاف کام کیا جس کا غیر ملکیوں سے رابطے تھے، جس میں ایم کیو ایم تھی۔ لندن جب میں نے پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ یہ جو ہے را کے ایجنٹ ہیں اور وہاں جا کے ٹریننگ لیتے ہیں، تو پورے لوگ میرے خلاف ہو گئے، اور میں نے بتایا کہ اس میں محمد انور نام کا آدمی جو ہے وہ ہے نا راک کے ذریعے ہے نا رابطہ کرتا ہے، الطاف حسین اس کے ذریعے۔ اس وقت کسی نے یقین نہیں کیا، یہ بات میں نے 30 اپریل جو کہ آن ریکارڈ چیز ہے، میڈیا پہ بھی موجود ہوتی ہے،
2015 میں کہی 30 اپریل 2015 میں، اور اس کے بعد ہے نا میری اس چیز کو جون 2020 میں محمد انور نے تصدیق کر دی کہ ہاں میرے ذریعے رات سے رابطہ رہتا تھا، اور اس کے بعد شاید وہ 2021 میں اس کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ سارا جھوٹ ہے، یہ سب سامنے آ جاتا ہے ساری چیزیں، تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمیشہ ٹیررس سے آپ لڑائی کرو گے، اگر وہ آپ پہ اٹیک کریں گے آپ بھی کریں۔ میری تو پولیس جتنی ماری گئی ہے اس کا ریکارڈ کسی نے نہیں نکالا۔ میرے ملیر میں کتنے لوگ مارے گئے، میرے ملیر میں رینجرز کو مارا گیا ہے، میرے ملیر ڈسٹرکٹ پولیس میں جو ہے پولیس والوں کو کیا، میرے ایریا میں 2 DSP شہید کیے۔ آصف علی زرداری اور آپ کے تعلقات کا بہت چرچا ہے، بہت شعرا ہے۔ آپ کے اور آصف علی زرداری کے مابین دراصل تعلقات کیا ہیں؟ کیا یہ ایسے ہی تعلقات ہیں جیسے کسی سیاستدان یا پولیس افسر کے ہوتے ہیں، یا کچھ مختلف ہیں؟ آصف زرداری صاحب کو میں بڑا پرانا جانتا ہوں، وہ کراچی شہر کے رہنے والے ہیں۔ ہم جب پڑھتے تھے کالج میں تو اس زمانے میں وہ اس کالج میں تو نہیں پڑھتے تھے، لیکن وہ ہر جگہ آتے جاتے تھے، مختلف کالجوں میں لوگ آتے تھے، ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے تھے، ملتے تھے، اور اس زمانے میں جانتے ہیں۔ پھر ہم پولیس میں آ گئے، اپائنٹ ہوا میرا 1982 میں، اس کے بعد 83 میں ایئرپورٹ پولیس اسٹیشن میری پوسٹنگ تھی، بڑا اہم پولیس اسٹیشن تھا وہ، تو ادھر بھی اکثر ہے نا کوئی کتنی دفعہ ادھر ان سے ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد میں ہوئی، اور میں نے ہمیشہ نیشنل انٹرسٹ میں سب سے ملاقات کی۔ تو آصف زرداری سے نہ تو میں نے کوئی پلاٹ لیا ہے تو کوئی لے آئے، نہ آصف زرداری سے میں نے کوئی ٹھیکہ لیا، نہ کسی دوست کو دلایا، نہ رشتہ دار کو، ہے تو لے آئے۔ نہ میں نے آصف زرداری سے کوئی بینک کا قرضہ لیا، نہ خود لیا، نہ کسی کو دلایا، اگر ہے تو لے آئے۔ تو میں نے کیا فائدہ اٹھایا؟ میں نے تو کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، بلا وجہ کہ ایک چیز ہے۔ اور نہ میں نے آصف زرداری صاحب کا کوئی ایسا کام کیا، میں ہمیشہ ان کو اچھی چیز کرتا تھا، یہاں تک کہ میری لوگوں کو شاید اتنا پتہ نہیں ہے، جب میں نے پریس کانفرنس کی ایم کیو ایم کے خلاف تو زرداری صاحب نے مجھے ہٹا دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے تو ہے نا جو ہے میرا اتحاد ہے ایم کیو ایم سے، آپ نے تو ہے نا پتہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے مل گئے، کیسے مل گئے، میرے خلاف یہ پریس کانفرنس تو میرے خلاف جا رہی ہے، میں آپ کو ہٹا رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ ہٹا دیں مجھے، اور انہوں نے ہٹا دیا۔ میں 1 سال کے بعد دوبارہ لگا۔ تو یہ چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ دوبارہ اس کے بعد پھر ان کے چیف منسٹر نے مجھے ہٹا دیا جب میں نے اظہار الحسن کو پکڑا، جس کے خلاف ہے نا 4 ہے نا نان بیلیبل وارنٹ تھے ATC کورٹ کے، اس میں اتنا پروپیگنڈا کیا، اس کو اریسٹ کرنے کے بعد ہے نا جو ہے الٹا یہ کہنا چاہیے کہ میں نے قانون پہ عمل درآمد کرایا، اور فوراً میں آفس پہنچنے سے پہلے مجھے سسپینڈ کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے کیا تعلقات، اور اگر میرے ایسے تعلقات ہوتے تو کیا میں زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے، ان کی گورنمنٹ سندھ میں ہوتے ہوئے، کیا میں چلان ہو سکتا تھا نقیب اللہ کے جھوٹے کیس میں، جس کا نقیب اللہ کا جھوٹا فیک نام ہے، جس کا میرے پاس ID کارڈ موجود ہے، ساری چیز موجود ہے، وہ نسیم اللہ نام ہے اس کا، نہ اس کا وہ فوٹو ہے، ایڈٹ کی ہوئی تصویر ہے، پورا ایک پروپیگنڈا افغانستان سے را ایجنسی نے چلایا۔ اس میں ISP اروال نے پریس کانفرنس کی ہے کہ 2018 فروری میں جو PTM نے یہاں دھرنا دیا اسلام آباد میں، اس کو را نے سپورٹ کیا۔ یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے ادارے کہتے ہیں۔ تو یہ ساری غلط چیز اور غلط بات ہے، اپنے ملک کو ڈیمیج کرنے والی بات ہے، اور میرے پہ بلا وجہ کا وہ کیا۔ آصف زرداری نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی، انہوں نے صحیح کہا کہ ایم کیو ایم سے نا جو ہے پولیس کا اتنا مورل ڈاؤن تھا 94، 5، 6 میں، انہوں نے بے تحاشا پولیس افسر مرڈر کیے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے۔ ہم آج تک کہتے ہیں کہ وہ ان پولیس والوں کے قاتل کب پکڑے جائیں گے، کسی کو سزا کب ہوگی۔ آج تک ہے نا ایم کیو ایم کے ایک آدمی کو سزا نہیں ہوئی، اتنے لوگ انہوں نے پولیس کے مارے ہیں۔ تو وہ اس زمانے میں ہم نے ایم کیو ایم کے خلاف میں نے کام کیا، میرے سے انکاؤنٹر میں فاروق دادا مارا گیا، فہیم کمانڈو مارا گیا، جو کہ ٹیررسٹ تھے، جو کہ کچی گراؤنڈ میں لوگوں کے پیس کیا کرتے تھے، لوگوں کے ٹکڑے کرتے تھے، اس طرح کے لوگوں کو مارا، ان کے آگے میں کھڑا رہا۔ تو اس لیے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ دلیر بچہ ہے، اپنا بچہ نہیں کہا، انہوں نے کہا وہ ایک بہادر بچہ ہے۔ تو بہادر تو ہوں میں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ کون لڑتا ہے، کون جا کے نا دہشت گردوں سے لڑتا ہے، کون طالبان سے لڑتا ہے، لڑے، کسی میں اتنا طاقت ہے تو۔ لوگ تو آج کل کے اس کے گھر کے باہر ڈنڈا لے کے بیٹھ جائے
کہ تم باہر نکلو تو میں تمہارا سر پھاڑوں گا, تو آدمی باہر نہیں نکلتا. ہمارے لیے تو وہ بارود کی گاڑیاں لے کے پھرتے تھے. اس کے باوجود میں روز اپنے دفتر جاتا تھا. میرے پہ 2012 اپریل میں اٹیک ہوتا ہے ملیر ہالٹ پہ, خودکش, جس میں 7 لوگ مر جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں, اور میرے پولیس والے زخمی ہوتے ہیں. میں بختر بند گاڑی میں ہوتا ہوں جس کی وجہ سے بچ جاتا ہوں, لیکن میری پوری گاڑی تباہ ہو جاتی ہے. اس کے باوجود میں اس گاڑی سے اتر کے دوسری گاڑی میں بیٹھ کے سیدھا اپنے دفتر جاتا ہوں. میں اپنے گھر نہیں بھاگ گیا, میں چھٹی لے کے نہیں چلا گیا. تو اگر اس نے مجھے بہادر کہا تو کون سی غلط بات کی ہے. پاکستان کی بہت بڑی بڑی شخصیات کے مقدمات سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلتے رہے ہیں, مگر کسی کو بھی کوئی ریلیکسیشن آؤٹ آف دی وے جا کے نہیں دی جاتی رہی. مگر سپریم کورٹ راؤ انوار کے بارے میں یہ حکم دیتی ہے کہ راؤ انوار جیسے چاہے عدالت میں پیش ہو جائے, اور وہ منع کرتی ہے کہ راؤ انوار کو سپریم کورٹ میں پیش ہوتے وقت گرفتار نہ کیا جائے. اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں, ان کو میں نے لیٹر لکھا چیف جسٹس کو, انہوں نے بڑی زیادتی کی. میں ان کے حق میں نہیں ہوں کہ کوئی یہ سمجھے کہ انہوں نے میرے ساتھ جو ہے بہت نرمی کی یا میرے ساتھ ملے ہوئے تھے. لوگوں نے بڑی تنقید کی ان کے اوپر اس بات پہ. ایسی کوئی چیز نہیں تھی. انہوں نے تو الٹا مجھے نقصان دیا. ان کا کام نہیں تھا. انہوں نے منظور پشتین کی اپلیکیشن جس کا واسطہ نہیں تھا, اس کا باپ دیتا تو کوئی بات تھی کہ ایف آئی آر نہیں کٹ رہی. ایف آئی آر بھی ان کا لگایا ہوا آئی جی تھا, اے ڈی کھوجا, ثاقب نثار صاحب نے اس کو 1 سال کا وہ دیا ہوا تھا کہ آپ کو کوئی نہیں ٹرانسفر کرے گا 1 سال. جب آپ کا اپنا آدمی ہو تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ زیادہ زیادہ پرابلم یہی ہوتی کہ ایف آئی آر نہیں کٹ رہی, پھر سو موٹو لیا جاتا ہے. انویسٹیگیشن ساری چیز آپ کی تھی, آپ کیوں بیچ میں انوالو ہوئے؟ اور ایک ایسے آدمی کے جو باہر کا منظور پشتین تھا, جس کی نے جو ہے بعد میں پاکستان کی فورسز کے خلاف ہے نا جو ہے اس مرڈر کو, جو مرڈر کہتے ہیں اس کو, جبکہ وہ ایک انکاؤنٹر تھا اصلی, اور اس کو استعمال کیا کہ یہ ہے نا جو ہے مرڈر ہے, اور نا لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا, اور اس کو ہے نا قوم پرستی میں لے گیا, اس کو دوسری جگہ پہ لے گیا. اس پہ انہوں نے یہ سو موٹو لیا جو کہ وہ نہیں لے سکتے. اور اس کے بعد ہے نا میں نے ان کو لیٹر لکھا کہ آپ نے یہ ساری چیزیں غلط لکھی ہیں. اس لیٹر پہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آ جائیں, لیکن اس کے بعد انہی کا وہ وکیل فیصل صدیقی ایڈوکیٹ اور وہ دوسرے, انہوں نے کہا کہ وہ دھوکے سے ان کو بلا رہے ہیں, جس کی بنا پر پھر میں نہیں گیا سپریم کورٹ. اس کے بعد تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی. بعد میں خود اپنی مرضی سے وہاں گیا ہوں اچانک, اور جا کے میں پیش ہوا ہوں. اور وہ ان کی طرف سے مختلف ہے نا جو وکیل ہیں, ہمارے بہت سارے وکیل بھی دوست ہیں, بہت سارے لوگوں کے ذریعے مجھے ہے نا میسج بھی آئے کہ آپ پیش ہو جائیں. اور ہے نا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جو بھی ہے مجھے پتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے, اور آ جائے اور یہ ہم انصاف کرائیں گے. تو میں تو اس پہ گیا, تو میرے ساتھ تو انصاف نہیں ہوا. 19A ہے آرٹیکل 19 آرٹیکل 80 کا 80 ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ جو ہے, اس کے تحت کوئی بھی جے آئی ٹی بنے گی تو اس میں دیگر ادارے ضرور شامل ہوں گے. آپ دیکھ لیں کہ جہاں جتنی جے آئی ٹیز بنتی ہیں اس میں آئی بی ہوتی ہے, سی ٹی ڈی ہوتی ہے, ایم آئی ہوتی ہے, آئی ایس آئی ہوتی ہے, رینجرز ہوتی ہے. میرے اس میں ایک بھی نہیں ہے. اس میں 5 کے 5 اس نے پولیس والے رکھ دیے, وہی والے پولیس والے جو کہ انویسٹیگیشن کر رہے تھے, وہی آفتاب پٹھان, وہ انویسٹیگیشن کا انچارج, وہی ڈی آئی جی جو انکوائری میں تھا, وہی ایس پی جو ہماری انویسٹیگیشن کر رہا ہے. تو اس نے کون سی جگہ پہ جو ہے مجھے ریلیف دیا؟ کوئی ریلیف نہیں دیا. میری ہے نا جو ہے وہ بھی ہے نا 19 ایکٹ کی خلاف ورزی کی, ٹیررزم ایکٹ کی. اور دوسرے نمبر پہ جو ہے انہوں نے وہ غلط چیز بنائی. ادھر تو وہ شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شہباز کو, جس کا فیملی میٹر تھا اس کا اپنی وائف کے ساتھ, جس میں یہ سو موٹو بھی نہیں لے سکتے ہیں, سول نیچر کیس ہے, اس میں وہ سو موٹو لے کے اس کو بلا کے کہتا ہے کہ میں تمہارے کو آن ریکارڈ چیز ہے, آپ میڈیا پہ دیکھیں, کہیں بھی دیکھیں, کوئی بھی دیکھے, تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی میں آئی ایس آئی کو رکھ دوں گا اس کی جے آئی ٹی میں, آپ اپنی بیوی سے وہ کرو کمپرومائز. یہ تو وہ پریشر دیتا ہے. وہ کتنا غلط آدمی ہے. سعید خان ایک ہے نا وہ تھے ڈاکٹر, وہ آئے,
ان کے ساتھ کیا کیا کہ وہ اپنا دوسرے ملک سے ادھر آ کے اپنے ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے اچھی ہے نا ایک وہ ہاسپٹل اور اچھے کچھ کرنے کے لیے آیا, اس کو آپ نے اٹھا کے نا اتنا ذلیل کیا کہ وہ چلے گیا, اپنے ملک کو نقصان دیا. پھر انہوں نے اٹھا کے وہ فیشن ڈیزائنر بھٹی, وہ 80-85 کروڑ روپیہ باہر سے حق حلال کی کمائی لے کر آتا ہے اور ایک ہاسپٹل بناتا ہے. آپ اس کو کہتے ہو کہ آپ کی شرٹ نکلی ہوئی ہے باہر. آپ کون ہوتے ہو بھائی اس کو کہنے والے؟ اس نے جتنی ناانصافی اور جتنی غلط چیزیں کی ہیں کسی نے نہیں کی, یہ غلط لوگوں کو ہے. میں وہاں گیا کورٹ میں گیا, گیٹ سے اندر چلا گیا, کسی نے مجھے نہیں روکا, میں وہاں جا کے اتر گیا. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ گیٹ کون سا ہے اور کون سا نہیں ہے. میں تو اس چیز کو دیکھ کے میں وہاں اتر کے سیدھا اوپر چلا گیا. راؤ صاحب یہ بتائیے کہ کیا پولیس افسران سیاستدانوں کے کہنے پہ غلط کام کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں کیونکہ دیکھیں آپ بھی اسی معاشرے سے نکل کر آتے ہیں. ہر ایک آدمی کے آپ کے ساتھ ہی کوئی پڑھا ہوتا ہے وہ سیاستدان ہو جاتا ہے, کوئی آپ کے ساتھ رہتا ہے وہ سیاستدان بن جاتا ہے. تو تعلقات ہوتے ہیں, لیکن بات ہوتی ہے کام غلط کرنے کی. آپ کو نہیں کرنا چاہیے, نہ کوئی کرا سکتا ہے. آپ کی پوسٹنگ چلی جاتی ہے نا, اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو جان سے تو کوئی نہیں مار سکتا یا کچھ نہیں کر سکتا. تو ایسی کوئی وہ نہیں ہے. اور میں تو ہمیشہ نیشنل انٹرسٹ میں ہر آدمی کو ملتا تھا. میں تو نیشنل انٹرسٹ میں کہ جی یہ اس وقت ایم کیو ایم نے حالات خراب کیے ہیں یا طالبان نے کیے ہیں یا کسی نے کیے ہیں, تو جس نے جو اگر ان کے خلاف کوئی کام کرنا ہوتا تو میں جا کے ملتا تھا. میں عمران خان کو جا کے ملا. مجھے جو ہے میں 2007 میں جون میں کوئٹہ میں تھا, کیونکہ کراچی میں ایم کیو ایم کی حکومت تھی, ایم کیو ایم والے حکومت میں تھی اور میں ان کے ساتھ نوکری نہیں کرنا چاہتا تھا. میں نے کوئٹہ میں پوسٹنگ کرائی تو مجھے مخدوم امین فہیم صاحب نے فون کیا. پھر اس کے بعد مجھے مخدوم امین فہیم صاحب کا انتقال ہو گیا, لیکن ہے نا انور بیگ صاحب آج بھی زندہ ہیں, سینیٹر. انہوں نے مجھے فون کیا, ان کو میں 1983 سے جانتا ہوں. انہوں نے مجھے کہا کہ یار مجھے مخدوم صاحب نے بھی کہا اور عمران خان نے, آپ جائیں اسلام آباد اور ہے نا اس کو ہے نا وہ کل جا رہا ہے لنڈن میں ایم کیو ایم کے خلاف کیس کرنے کے لیے لنڈن میں, تو آپ اس کی جتنی ہیلپ کر سکتے ہیں آپ اس کی ہیلپ کریں. آپ کے پاس جو بھی ڈاکومنٹس جو بھی ایویڈنس ہے ایم کیو ایم کے خلاف وہ جا کے اس کو دیں. اور میں گیا اور میں نے جا کے ان کو دی. ان کے پاس وقت 3 آدمی ہوتے تھے, ایک سینیٹر سیف اللہ جو سینیٹر ہو گئے, اور ایک کوئی طاہر نام کا لڑکا تھا, اور ایک یہ خود تھے, اور انہوں نے بڑا شکریہ ادا کیا. پنجاب پولیس کے انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کی حیثیت سے شہرت پانے والے عابد باکسر کا کہنا ہے کہ مبینہ طور پر انہوں نے بہت سارے انکاؤنٹر ایک بڑی سیاسی شخصیت کے کہنے پر کیے. کیا آپ بھی مستقبل میں کچھ ایسا ارادہ رکھتے ہیں؟ کیوں کروں گا کسی بے گناہ؟ مجھے اللہ کو جواب نہیں دینا ہے یا وہ نہیں کرنا ہے. کہاں جا کے میں نے کسی کو مارا؟ کہاں میرے کسی پولیس افسر نے یہ کہا کہ یہ انکاؤنٹر کے لیے مجھے ایس ایس پی صاحب نے کہا تھا کہ آپ ہے نا یہ انکاؤنٹر کر دیں, مجھے زرداری نے کہا یا فلانے نے کہا. ایسا میں کیوں کروں گا؟ ایسا کوئی کسی کی بات کیوں مانے گا اور کیوں کہے گا وہ آدمی؟ اس کا کیا تعلق ہے کسی وزیرستان کے پٹھان سے, یا میرا کیا تعلق تھا وزیرستان والے سے یا سندھی سے؟ میرے علاقے میں اس نقیب کے واقعے سے جو ہوا ہے جنوری 2018, اس سے پہلے کوئی 4 مہینے پہلے 5 مہینے پہلے ہمارا منسٹر بھی تھا اور ایم پی اے بھی تھا, جس کی ابھی بعد میں ڈیتھ ہو گئی, مرتضیٰ بلوچ. اور وہ ہے نا جو ہے اس کا بیٹا لنڈن سے آیا تھا جو برٹش نیشنل ہے, وہ کڈنیپ ہو گیا. میں نے 48 گھنٹے میں اس کو ریکور کیا, اپنے ہی ایریے میں کہیں ہے, ایک ہے نا فارم ہاؤس میں اس کو چھپایا ہوا تھا زنجیریں باندھ کے, اور وہاں ہمارا انکاؤنٹر ہوا. اس میں کوئی جو ہے پٹھان نہیں مارا جاتا, کوئی سندھی نہیں مارا, وہ اردو اسپیکنگ نہیں مارا جاتا, اس میں ٹوٹل سندھی مارے گئے. اس میں ایک پولیس شکارپور پولیس کا آدمی مارا گیا اور اس کو ہم سیفلی نکال کے لے آئے. تو ہم نے تو ہمارے پاس جو بھی کرمنل ہوتا تھا اور جو ہم سے لڑتا تھا ہم اس کو کرتے تھے. وہ 5 کرمنل جو تھے کڈنیپر مار دیے ہم نے. یہ ابھی 4-5 مہینے پہلے کا, اس کے ساری چیزیں FIR ہر چیز موجود ہے, وہ بھی اس میں شامل کر دیا. 444 میں ایئرپورٹ, کراچی ایئرپورٹ پہ اٹیک ہوتا ہے, ساری دنیا کو پتا ہے 2014 میں, وہ بھی اس میں جو 10 آدمی مرے تھے وہ بھی اس 444 میں. یہ کہاں جائیں گے؟ اس میں 5 آدمی جو ہے وہ وہاں ASF اور پولیس سے انکاؤنٹر میں مارے جاتے ہیں, 5 آدمی دوسری فورسز آتی ہے پیراملٹری,
اور وہ آ کے نا ادھر کارروائی کرتی ہے جہریز کے پاس. میں اس وقت وہاں کا SSP ہوتا ہوں, خود جاتا ہوں. رات کے 12-12:30 بجے کے ٹائم پہ ہے نا مجھے ہے نا جب اطلاع آتی ہے 12 بجے میں وہاں پہنچتا ہوں باقاعدہ APC میں, اور میں جس حلیے میں ہوتا ہوں شلوار قمیض میں اسی میں چلا جاتا ہوں. وہ میڈیا پہ سارا آپ کو مل جائے گا. وہ 10 آدمی بھی اس میں شامل ہیں, یہ 5 بھی اس میں شامل ہیں, اور بھی اس طرح کے بہت سارے شامل ہیں. مجھے تو خود امریکنز نے IB کے تھرو لیٹر لکھا کہ یہ قائد آباد میں فلانا, اس کا میرے پاس لیٹر ہے, کاپی موجود ہے کہ یہ مارا گیا ہے, یہ القاعدہ کا امیر تھا پاکستان کا, تو لہٰذا جو اس کے بارے میں اور کوئی ڈیٹیل ہے تو ہمیں دی جائے. اور وہ امریکنز کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے یہ کر دیا. میں نے ان کو لکھا ہے, میں نے وہ کیا ہے, میں اس کے خلاف گیا ہوں ان کی, وہ میری پروسیڈنگ ان کے ساتھ چل رہی ہے, وہ کسی وقت بھی فیصلہ آئے گا, ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. پاکستان میں بہت سارے انکاؤنٹر ہوتے ہیں, کچھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جعلی ہیں. کیا واقعی جعلی انکاؤنٹرز ہوتے ہیں یا یہ صرف قصے کہانیاں ہی ہیں؟ دیکھیں, اگر کہیں ہوتا ہے تو اس کی باقاعدہ ثبوت ہوتے ہیں, کوئی ویڈیو ہوتی ہے, کوئی ایپلیکیشن پہلے سے چل رہی ہوتی ہے, کوئی وہ چیز ہوتی ہے. آج تک ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی. ابھی کراچی میں کتنی ایسی چیزیں نکلی, کتنے انکاؤنٹرز ایسے ہیں کہ پہلے آدمی پکڑا ہوا لاک اپ میں دکھایا, بیٹھا ہوا, ویڈیو بنی ہوئی ہے, بعد میں 2 دن بعد اس کو مار رہے ہیں یا 1 دن بعد, تو اس کا کیا کیا آپ نے؟ ہمارے خلاف ایک ایسی چیز نہیں ہے. ہمارے خلاف نہ تو کوئی ویڈیو ہے, نہ کوئی پیٹیشن ہے, نہ کوئی ایسی چیز ہے. ہم کیوں کریں گے کسی بے گناہ کو انکاؤنٹر؟ میں نے کہا نا اس کا دیکھیں ہر چیز کا کوئی مقصد, کوئی فائدہ ہوتا ہے. جو آدمی اگر اس طرح کے الٹے کام کرتا ہے, جو بھی کرتا ہے, جو بھی غلط کام کرتا ہے, اس کا کوئی فائدہ لینا چاہتا ہے. تو ہم نے کیا فائدہ لیا؟ نہ کوئی پرموشن لیا, نہ کوئی ریوارڈ لیا. کیا لیا ہم نے؟ ناظرین, رو انوار کی بات آپ نے سنی. انہوں نے بہت سارے حقائق سے پردہ اٹھایا, بہت سارے انکشافات کیے, لیکن ابھی بہت کچھ باقی ہے جو یہ ہمیں بتائیں گے. اس کے لیے ہمارے کل کے پروگرام کا انتظار کیجیے. ابھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.